آپ کی یہ محبت بھری بستی حسن پور ہے۔ میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں اور آپ بھی میرے لیے نئے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ منبر شریف پر اچھے اچھے علماء جلوہ گر ہیں اور بہت شاندار خطاب آپ نے سماعت کیا۔ عالم نبیل فاضل جلیل خطیب ہندوستان اصحاب فکر و فن حضرت علامہ و مولانا توصیف رضا مصباحی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورے ہندوستان میں وہ خطیب ہیں جن کو عوام بھی پسند کرتی ہے اور خواص بھی پسند کرتے ہیں۔ اخلاق بھی بہت پیارا ہے اور کردار کریکٹر اچھا ہے۔ ایک عالم کے پاس ایسے ہی ہونا چاہیے۔ حق گوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حادثات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین اللہم۔ منبر شریف پر شاعر صاحب سے نور الدین منظر صاحب سے لے کر کے ہمارے شاعر صاحب شاہکار ترنم حسیب الرحمان صاحب جو ماشاءاللہ بہترین عالم بھی ہیں اور بہترین پڑھتے ہیں، بہت سے پروگراموں میں ساتھ ہوا ہے، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور منبر شریف پر بھی اچھے اچھے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ یہاں پر موجود ہیں، اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ میرے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کے کلمات پڑھیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل من کل ذنب ذنب و اتوب الیہ واتوب الیہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہماری آپ کی زندگی اتنی مصروف زندگی ہو گئی ہے، اتنے بزی ہو گئے ہیں، پورے مجمع میں اس طرف سے لے کر کے ادھر تک میں اپنے گمان کے مطابق کہتا ہوں 10% لوگوں کو چھوڑ کر کے 90% لوگ ایسے ہوں گے جنہیں توبہ تک کرنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا۔ اللہ روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، مگر کب؟ اگر کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تب آنسو نکلیں گے۔ کسی کی زمین اگر کہیں سے کہیں کو جا رہی ہوگی تب، کوئی ایسا مرض آ جائے کہ ڈاکٹر جواب دے دے تب۔ اب یاد آتے ہیں دربار بھی، اللہ والے بھی، باقی وقت کہاں ہے؟ اور اگر جو لوگ دعا کرانے کے لیے آتے بھی ہیں نا حضرت خطیب صاحب قبلہ، تو بہت مشکل سے، زیغم صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت مشکل سے لوگ ایسے آتے ہیں جو یہ کہنے آتا ہے کہ حضرت میرے لیے یہ دعا کر دینا کہ میں جب تک دنیا میں رہوں ایمان پر، اسلام پر رہوں، اور جب دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بے شک کم ملتے ہیں لوگ ایسے، بہت کم۔ اور عورتیں، ان کو تو پوچھو ہی مت۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو 2-4 عورتوں کے سامنے آنسو ٹپکاتے ہوئی چھوٹتے ہی یہ کہتی ہے، چھوٹتے ہی
یہ کہتی ہے پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی. اس سے یہ پوچھو تیری تھی کون سی اچھی. چھوٹتے بعض آدمی نے بھی عورتوں کے پاس چولہے پہ بیٹھ بیٹھ کر کے وہی مزاج بنا لیا ہے. مردوں میں کم بیٹھتا وہ. آپ تھوڑا ہنسی کی بات تو لگ رہی ہے. جی جی اب جو جیسے بیٹھتا ہے ویسے تو سیکھتا ہے. جیسے صحبت بیٹھے گا ویسے ہی پائے گا. اس کا بھی بیٹھک پہ ہی آدمیوں میں دل لگا ڈائریکٹ چولہوں پہ بھاگتا ہے. وہ بعض پیر بھی ایسے ہی ہے. اللہ معاف فرمائے. بہرحال بہت کم لوگ ایسے ہیں, بہت کم لوگ چھوٹتے ہی روتے ہوئے آئیں گے پتہ نہیں حضرت اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی, میں نے کیا ایسا کر دیا. اس سے یہ پوچھو فجر کی تو نے پڑھی, ظہر کی پڑھی, عصر مغرب عشاء کی پڑھی, تو پیشاب کر کے آیا تو کھڑے کھڑے مت کے آیا اور کہہ رہا کون سی بات بری لگ گئی. ایک لقمے کا اگر اثر, ایک لقمہ دیکھ لو, 10-12 اگر دانے ہیں اس میں تو 2-4 ادھر ادھر کے ملیں گے, 2-4 ادھر ادھر کے ملیں گے. مان لو زمین ہے, تمہارے آلو ہو رہے ہیں یا کھیتی ہو رہی ہے, تم نے عشر نہیں دیا تو کھا رہے ہو سب خود ہی. اب تو فقیر یا غریب کم کھا رہے ہیں, مالدار زیادہ کھا رہے ہیں, اسی لیے موٹی موٹی بیماریاں بھی نہیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے, شفا عطا فرمائے. اس کی وجہ ہی اگر 100 کونٹل بھی ہو گیا تو اپنے ہی گودام میں ہے, اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 20واں حصہ کسی اور کا بھی ہے اس میں. جی صحیح بات. اور اتفاق سے اگر کوئی مولانا چلا جائے مدرسے کے لیے 20ویں حصے کے لیے, تب تو یوں سمجھ لو اس کا منہ اتنا کڑوا ہو جاتا ہے, اتنا کڑوا کہ ٹائیفائڈ بخار سے اتنا کڑوا نہیں ہوتا اس کا. جبکہ اس کا احسان ماننا تھا, اسے خود پہنچانا تھا. وہ آ گیا, تمہاری مدد کرنے آ گیا, تم بھولے ہوئے تھے, تمہیں یاد دلانے آیا. بچے کو بھیجتا تھا, کہہ دیے کہ یہ کھیت پہ کھیت پہ. اگر اللہ اگر صبح سے شام تک انسان اپنے اوپر نظر مار لے, صرف اپنے اوپر, ویسے تو بہت سارے نوجوان بھی ہو جائیں گے, میں کہہ دوں کہ جو جنتی ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے تو 8-10 ٹکٹ لے کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. کلمہ پڑھا جنتی تو ہے, مگر قبر میں اس سے پہلے سروس بھی ہونی ہے. اللہ صبح سے شام تک اگر انسان دیکھ لے 100 مرتبہ اگر بولتا ہے تو 50 مرتبہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے. 50 مرتبہ اتنا بولتا, بڑ پتہ ہی نہیں ہے زبان ہونٹوں پہ چاٹتا چلا جا رہا ہے, اور بڑ خشکی پپڑی جم رہی, پپڑی اس میں 50 مرتبہ جھوٹ کم سے کم. تمہارے گھر کی طاق میں جو قرآن رکھا اس میں ذرا دیکھو, اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. میری بات ہو پلٹا دو, ان کی ہو پلٹا دو, زیغم صاحب کی ہو پلٹا دو, یہ تو اللہ کی بات ہے, اللہ کا کلام ہے. اگر پلٹاؤ گے تو خود پلٹ جاؤ گے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ, جس پہ اگر اللہ کی صبح سے شام تک 50 لعنتیں برس جائیں, 50 لعنتوں کے ہار پڑ جائیں, توق پڑ جائیں, وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟
اندازہ لگاؤ. کبھی سوچا ہے ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو جو ہے نا یہ زبان مروا کے چھوڑے گی. آئے ہائے. بزرگان دین نے روزے رکھے، روزے کم بولنے کے روزے. توبہ توبہ. نبی نے فرمایا کہ ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے. ذرا سوچ تو دیکھو کتنی بدل چکی ہے. بچہ اگر رو رہا تو روتے روتے اسے یہ خیال قرآن کی طرف لے جا رہا ہے میرے بچے کو کہیں نظر نہ ہو گئی ہو، میرے بچے کو اللہ جانے کیا پریشانی ہے. 8 مرتبہ سورہ عصر اگر پڑھ کے دم کر دیتی یہ 29ویں سپارے کی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. 11 مرتبہ اگر پڑھ کے پھونک دیتی تو اس سے نظر بد ہٹ جاتی اور بیماریاں دور ہو جاتی، بچہ چپ ہو جاتا. بے شک سبحان اللہ. مگر کہاں ہر ہر کریے گود میں بچہ ہر ہر. جب ہر اللہ برکت فرمائے جب ہر سے بھی نہیں چپ رہا نا تو کہہ رہی چپ جا، دیکھو بندر آ رہا، بندر دیکھو بلی آ رہی ہے، اب بھی جھوٹ بول کے چھپا رہی ہے. سچ نہیں بول رہی، نہیں بات صحیح جائز ہے. کیا بات ہے سر. بہت اچھی اصلاح ہے بھائی ماشاءاللہ. کون ماں خطاب ہو رہا ماشاءاللہ. کون ماں کہہ رہی دیکھو کتا آ گیا، کتے کا پتہ نہیں ہوں. کتوں کو تو بعض بزرگ ہی تلٹیا رہا ہے بیچارہ، دروازہ نہیں دیکھ رہا. کسی کے یہاں شادی میں اگر تھوڑا موڑا کھانا اونا بچ جائے ایک طرف کو ڈال دیتے ہیں تاکہ پاؤں میں نہ بے قدری نہ ہے. وہ جانور کتا یا کوئی بھی کوے وغیرہ کھا کر تو پتہ نہیں بعض بزرگ کو کتنی انرجی آ جاتی ہے. ویسے کمر ٹیڑھی اور لٹھ لے گا ایسا کتوں پہ بھاگے گا ایسا. اس سے پوچھو کہ تم کھاؤ گے کیا؟ یہ صحیح بات ہے، بیچارہ بے زبان ہے، کھا رہا. اچھا پیغام دیا ہے تو بے زبان. پتہ نہیں کہاں سے انرجی آ گئی اس کو. اب ہمارے یہاں لٹیا. اللہ اللہ ذرا سنو ماں، کیا ذہن ہم نے بنا لیا، کیا ذہن بنا لیا. اچھا کم تھوڑی ہے، صحیح بتا رہا ہوں. اگر یہ زبان ہے نا، زبان اس پہ بھی اگر کنٹرول کر لیا جائے، کنٹرول زبان پر، تو ایک دن میں 50 برائیوں سے آپ بچ سکتے ہو. بے شک صحیح بات. اور آنکھیں یہ تو اور آگے ہیں، آنکھوں کا معاملہ اور آگے. ویسے اگر پوچھ لو نا حسن پور کی بات، چلو یہیں کی کر لو یا کہیں کی بھی، تم نے دیکھا ہوگا چوراہوں پہ بڑے فتوے جھاڑیں گے، بڑے فتوے ادھر سے ادھر. اور جب نماز جنازہ ہوگی نا تو نماز جنازہ کچھ ادھر وہ کھڑے ہوں گے آڑ میں، کچھ ادھر کھڑے ہوں گے آڑ میں. جتنے نمازی تھے اتنی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. یہ عالم ہے ان کا. ان سے نماز جنازہ تک یاد نہیں ہوئی، چھوٹی سی نماز. اور جب مٹی دی جاتی ہے نا، مٹی وہ دعا تک یاد نہیں ہو جس قوم کے، وہ کہاں کا تیر مارے گا. حضرت ایک بات بتاؤں بالکل سچی نا، اسے پتہ نہیں تھا کہ حضرت نے نماز پڑھائی. شیرگڑھ اس جگہ کا نام چھوڑو، وہاں میں گیا، بلایا، نماز پڑھانے چلے گئے صاحب ہم. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے جو تھا نا کافی دیر مٹھی لے لی اور خود کافی دیر منہ چلاتا رہا. وہ میں سمجھیے اس کے یاد ہی نہیں ہے. جب 5 حضرت آگے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ہم لوگ مفتی اعظم سنبھل، آپ لوگ بیٹھے مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت اجازت ہے مجھے؟ بولوں میں؟ ہاں یہ بھی ہے.
اب دیکھ رہے ہیں استاذ الاساتذہ، عالم نبیل، فاضل جلیل، بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا ادارہ خلیل العلوم رائے ستی، مفتی اعظم سنبھل حضرت علامہ و مولانا قاری علاء الدین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے بڑے، میرے علاوہ باقی سب کو بڑے بڑے اچھے لوگوں کو چنا ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ اگر تم نہ خالی دیدار کرتے رہو حضرت کا تب بھی عبادت ہے۔ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، آقا فرماتے ہیں مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ وہ علماء کرام ہیں اور یہ نوجوان علماء یہاں پر جلوہ گر ہیں، بڑی محنتیں کر رہے ہیں، اس علاقے میں بڑی کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کو مولا کریم اور ان کو زیادہ سے زیادہ اس کام میں ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا اپنے آپ کو جھانک کے تو دیکھو کہ ہم کسی عالم کی ذرا دیر میں برائی کر دیتے ہیں، ہمارے پاس کتنا بڑا علم ہے۔ ایک مرتبہ ذرا جھانک کے دیکھو۔ اب وہ بندہ، اب سب ہوا دھکا مکی چل رہی تو لوگ سوچ رہے کہ مٹی دے جلدی بھاگے ہم، جلدی بھاگے، تو اس نے مٹھی میں مٹی اٹھا تو لی اور کافی دیر منہ چلاتا رہا، کافی دیر۔ میں سمجھے اس کے یاد ہی نہیں، اگر یاد ہوتی تو اتنی بڑی تھوڑی منہا خلقناکم بس، کتنی قرات سما میں تھوڑی پڑھ رہے ہیں، کتنی پڑے گا۔ کافی دیر وہ مٹی کرتا رہا، جھومتا رہا، یوں جھیلتا رہا، جھومتا رہا، یوں ہلتا رہا، جھومتا رہا، اور کچھ آواز میں بھی کھڑا ہی رہا۔ میں نے کہا بعد میں چل تجھے دیکھوں گا۔ اب یہ کرتا رہا، یوں کرتا رہا، پھر آدھا پھونک ماری، اب ڈالیں گے۔ جب کافی دیر میں مٹی دے کے نکلا ہے، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا ذرا مٹی دینے کی دعا سنائیے۔ آ گیا پسینہ اسے۔ ارے جس قوم کو اور اگر برائی کا نمبر آ جائے، اپنی کھیتی کا نمبر آ جائے، اپنے کام کا نمبر آ جائے، معلوم ہے آلو کیسے لگتے ہیں، پیپل مین کیسے لگتا ہے، گنا کیسے لگتا ہے، دھان کیسے لگتے ہیں، چاول کیسے لگتے ہیں، معلوم ہے گیہوں کیسے لگتے ہیں، ساری کھیتیوں کا پتہ ہے۔ صبح شام اس کی میڈے جا کر کے دیکھتا ہے، کسی نے کاٹ تو نہیں لی، مگر پیارے یہ عارضی زندگی، یہ فنا زندگی، یہاں ہم جو لے کر کے آئے یہاں سے جانا آخرت کے لیے، وہاں کے لیے ہم نے کوئی کھیتی نہیں کی، وہاں کے لیے ہم نے کوئی کھیتی نہیں کی، وہاں کے لیے ہم نے کوئی زراعت نہیں کی۔ صبح سے شام تک کام کرتے کرتے بالکل اسی میں پسینے پسینے، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ۔ شام کو آیا سنبھل کے ہاتھ بھی نہیں دھوئے، ہاتھ جاڑے الٹا سیدھا کھانا کھایا، چارپائی میں پڑ گیا، سو گیا، نہ اللہ کو یاد ہے نہ رسول اللہ کو یاد کرتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، کھائے پیے اور صبح شام زندگی گزار کے چلے گئے۔ ان علماء سے پوچھو، یہاں پر علماء کرام ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ دیکھ کر کے چلتے، قدم کیسے رکھتے، فکر رہتی ہے، اور تمہارے لیے تقریریں کرتے ہیں تاکہ سمجھ جائیں، یہ وقت آ جائے، کسی کے ذہن میں بات آ جائے۔ چھوٹے برائی کر بھاگتا ہے، چوراہے پہ کھڑے ہو کر بولا، بڑبڑ 2 مرتبہ باتیں کر لی، چلا گیا، مگر پیارے ذرا اس کا عذاب اور اس کے بارے میں ذرا سن تو
دیکھا ہوگا کہ اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا